میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، ان 3 جملوں پر ہم وطن گوش ہو جائیں۔ یہ 3 جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بڑے اہم ہیں۔ پہلے تو یہ کہ میرا تخلص ادیب ہے، یعنی میں ادب جانتا ہوں، بس نام نہاد ہی صحیح۔ پہلے تو میرا تخلص ادیب ہے، یعنی میں ادب جانتا ہوں۔ اس میں بامسمہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ محفل کلیم رحمانی صاحب کی ہے، یعنی کلام سے متعلق ہے۔ کیا بات ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ اس میں شعرا آئے ہیں، یعنی شاعری ہو رہی ہے۔ تو شعر، کلام اور ادب، یہ جب تینوں چیزوں کو ہم یکجا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کسی ایک شخص تک جب پہنچتے ہیں تو وہ ایک شخص حضرت سراج حسین کی شکل میں نظر آتا ہے، جو بیک وقت شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، مقرر بھی ہے، متکلم بھی ہے، اور آج کی اس مجلس مشاعرہ کے صدر بھی۔ میں حضرت ان کو جانا ہے، وہ ناندیڑ کا سفر ہے اور کل بہت اہم ذمہ داریاں موصوف کو وہاں انجام دینی ہے، اس لیے ہم اس عذر کے تحت حضرت کو درمیانی مشاعرہ میں پیش کر رہے ہیں۔ میں حضرت صدر مشاعرہ سے گزارش گزار ہوں، لیکن یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرہ فعال میرے نام کا اکثر نکلا، جن کو تھا زوم وہ دریا کی مجھی میں ڈوبے، میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا۔ جناب سراج حسین صاحب صدر مجلس آج کی محفل مشاعرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مجلس چونکہ ہمارے اس سالانہ مجلس کے نئے مہمان ہیں، تو بطور تعارف کے 2-3 باتیں۔ یہ میرے بہت دیرینہ رفیق ہے، تقریباً 25 سالہ یہ رفیق ہے میرے، اور یہ اردو مدرس سے ابھی 1-2 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے رکن بھی ہیں، مربی بھی ہیں شہر ناندیڑ کے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ قاری بھی ہیں، اگرچہ عصری تعلیم سے آپ کا تعلق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن عصری تعلیم میں رہتے ہوئے آپ نے قرات کا کورس بھی کیا ہے، اور ایک منفرد انداز ہے ان کے قرات کا۔ تو میں نے ان سے گزارش کیا تھا، اور ابھی بھی میں گزارش اور درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے پہلے خدا کا کلام بھی پیش کر دے۔ اور اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ عام طور سے جو خوشگلو شاعر ہوتے ہیں کیا کہنے، وہ نعت اور نظم اور حمد تو خوشگلو آواز میں پڑھتے ہیں، کیا کہنے، لیکن اللہ کے کلام کو خوشگلو میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیا بات، جبکہ اللہ کا کلام یہ پہلا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو اچھے سے خوشگلو اچھی آواز میں پڑھے۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منی، جو قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صدر مجلس چونکہ ناندیڑ کا سفر کر کے آئے ہیں، صرف وہ گزارش رہیں گی کہ مختصر قرات بھی سورہ فاتحہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجید کو میری یہ بات یہ بچے یہاں پڑھتے ہیں یاد رکھے، قرآن مجید تلاوت کے لیے آئی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جو یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور ہر آیت کے وقت ذہن میں رکھتے ہیں، ہر آیت کی تلاوت کے وقت ذہن میں رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس یہی ہے، کبھی مہمانی صاحب کی محبت میں میں آپ کو تلاوت کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ اعوذ باللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق اللہ۔ آپ مجھ سے ایک غزل بھی سن لیں۔ اس غزل کو جن لوگوں نے پسند کیا
میں ان کے نام اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ وہ میرے استاد بھی تھے اور بڑی محبت مجھ سے کرتے تھے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید اس کے درس اس کی طرف مجھے اللہ نے ایک عظیم کام دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میدان میں بھی بولا کہ خالی نہیں رہیں گے، تم بھی کچھ کہہ دو. تم میں نے بھی کچھ کہہ دیا. تو غفار راہی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور شمس جہلمی صاحب کے الفاظ اس غزل کے لیے یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ سراج حسین کچھ قیمتی شعر ہوتے ہیں، وہ شعر اللہ نے تم سے کہلوائے ہیں، ان کی حفاظت کرو. یہ ان کی میری وصیت ہے شمس جہلمی صاحب کی. اس کے علاوہ ہمارے ناندیڑ کے بہت بڑے بڑے جو لیکچرر وغیرہ ہیں ان کو بھی موقع ملا، آپ بھی سن لیں 5 ہی شعر. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا معذرت کے ساتھ. دل نہیں چاہ رہا کہ اتنی پیاری نشست کو چھوڑ دوں، لیکن کل پروگرام ہے اس لیے مجھے جانا ہے. میں پیش کرتا ہوں پہلا مطلب. اوروں کا درد دل میں بسا کر تو دیکھیے، اوروں کا درد دل میں بسا کر تو دیکھیے، اوروں کا درد دل میں بسا کر تو دیکھیے، روتے ہوئے بشر کو ہنسا کر تو دیکھیے. بہت اچھا مطلب. روتے ہوئے بشر کو ہنسا کر تو دیکھیے. اور یہ شعر سنیے. ارشاد علی. ملتا ہے کیا ملے گا یہ قسمت پہ چھوڑیے. اچھا، ملتا ہے کیا ملے گا یہ قسمت پہ چھوڑیے. ملتا ہے کیا ملے گا یہ قسمت پہ چھوڑیے، حکم خدا پہ خود کو چلا کر تو دیکھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حکم خدا پہ خود کو چلا کر تو دیکھیے. اور یہ شعر جماعت اسلامی سے وابستگی کے بعد جو کہتے ہیں کہ فکر کی ہم آہنگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں اللہ کو کہلواتا ہے، تو یہ میری بہت بڑی سعادت ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ یہ غزل میری ہے یا پورا یہ شعر خاص طور پر. ارشاد. سنیے. راہوں میں مشکلات تو آتی ہیں آئیں گی، راہوں میں مشکلات تو آتی ہیں آئیں گی، راہوں میں مشکلات تو آتی ہیں آئیں گی، پیغام حق جہاں کو سنا کر تو دیکھیے. واہ واہ. پیغام حق جہاں کو سنا کر تو دیکھیے. اور یہ شعر. ہر شخص دوست ہو یہ ضروری نہیں مگر، ہر شخص دوست ہو یہ ضروری نہیں مگر، دشمن کو بھی گلے سے لگا کر یہ اچھا دیکھیے. واہ 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 واہ. دشمن کو بھی گلے سے لگا کر زحمت کرے محترم دیکھیے. مقرر ارشاد. ہر شخص دوست ہو یہ ضروری نہیں مگر، ہر شخص دوست ہو یہ ضروری نہیں مگر، دشمن کو بھی گلے سے لگا کر تو دیکھیے. آخری شعر. ارشاد عالی. واقف ضرور ہوں گے میری شخصیت سے آپ. سنیے صاحب. واقف ضرور ہوں گے میری شخصیت سے آپ، انور کو تم قریب سے آ کر تو دیکھیے. اچھا اچھا.
انور کو تم قریب سے آ کر تو دیکھیے، راہوں میں مشکلات تو آتی ہیں آئیں گی، پیغام حق جہاں کو سنا کر تو دیکھیے۔ واہ 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 واہ، جناب سراج حسین انور، اور کیا ہی موزونیت بھی ہے، مناسبت بھی ہے تخلص اور نام میں، ماشاءاللہ مبارک۔ محترم نے کلام الہی بھی سنایا، گویا اللہ کا کلام بھی سنایا اور عبداللہ کا کلام بھی سنایا، تو حضرت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ صدارت واقعی منفرد صدارت ہے، اور یہ منفرد ہے اسی لیے درمیان میں بھی ہے تاکہ اس کا منفرد ہونا یاد رکھا جائے۔